ایسا کرنے والوں کو اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. ایسی بدشگونیاں لینے والے اور ایسے جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. طاغوت کو ماننے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور اسی طرح اہل ایمان کو بے وقوف بتانے والوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. نصیر، ناصر سے، جو کسی کی مدد اور حمایت کرے اور اس کی طرف سے دفاع کرے، اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹائے اس سے. نصیر دافع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا کہ جب ان پر مصیبت آئے گی تو کوئی بھی اسے ہٹانے والا نہ ہوگا. اور جہاں تک لعنت کا تعلق ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لعنت کا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جب کسی پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو وہ ہدایت بھی نہیں پاتا. ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں، اسی وقت تک سیدھے رہ سکتے ہیں جب تک اللہ ان کو سیدھا رکھے. اور جس کے دل کو اللہ سیدھا رکھے اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی کہ بات اس نے صحیح جانی اور پہچانی. تو جو شخص حق کو نہیں پہچانتا، صحیح اور غلط کو جاننے کے باوجود بھی اختیار نہیں کرتا، یعنی صحیح نہیں اختیار کرتا، ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان پر انتہائی ذلت اور رسوائی. کچھ اور کام بھی قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ جن کا کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. مثلا کوئی چیز یاد ہے آپ کو؟ کیوں نہ آپ کو کام دے دیا جائے کہ ایسے 5 کام لکھیں کہ جن کے کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے. اب دیکھ کے کہیں سے بھی پھر ریسرچ کریں نا. اب آپ کیا کرنا ہوگا؟ ایسی 5 باتیں لکھیں جن کے ارتکاب کرنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی. ایک کتاب بھی ہے اس پر، مجھے نام اس وقت یاد نہیں، لیکن میں نے پاکستان میں دیکھی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. قرآن سے اکٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے، حدیث سے اکٹھا کیا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے، اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس کو اپنی مدد عطا نہ کرے. نصیب کا لفظ جو ہے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نصیب نصب سے نکلا ہے، نصب کرنا ہوتا ہے گاڑنا. تو جب کسی چیز کو گاڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، ایک طرح سے فکس ہو جاتی. تو جو حصہ کسی کا فکسڈ حصہ ہو، یعنی بس وہ اسی کا ہی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو اس کے لیے مقرر ہو، طے شدہ حصے کے لیے نصیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کو ایک مخصوص حصہ ملا تھا نا، پوری الکتاب تو نہیں نا. پوری الکتاب کا جو کمپلیٹ ورژن تو قرآن ہے. یہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ رابی بیری ایچ بلاک نے لکھا تھا. It was actually a sermon، ان کا ایک خطبہ تھا جو کہ لکھا گیا. اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا کہ کیا سپرسٹیشن ہمارے مائنڈز کو انسلیو کرتا ہے، مطلب کہ کیا سپرسٹیشنز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ افیکٹ ہو کر کام میں کوئی ان کا دخل ہوتا ہے. تو اس میں بتایا کہ جوز میں جو ہے جمعے کا دن کافی برا سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 13 بھی جو ہے وہ کافی برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ نمبر 13 جو ہے اس میں کافی اچھی چیزیں بھی ایسوسیٹڈ ہیں. مثلاً جب کوئی لڑکا 13 سال کا ہوتا ہے تو تبھی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں جو کہ بار متسوا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 613 کمانڈمنٹس دیے تھے، تو اس کے باوجود وہ نمبر 13 کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جس شخص کے دونوں والدین زندہ ہوں وہ مورنرز کا دیش نہ پڑھے. یہ جو ہے شاید مرنے والوں پر شاید کچھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ نہ پڑھے، نہ ہی تو وہ وہاں رہے جہاں پر یہ پڑھا جائے، ورنہ والدین پر کوئی آفت آ پڑے گی. جس شخص کے دونوں والدین زندہ ہوں، مطلب کہ جہاں پر یہ دعا یا یہ پڑھی جائے اس مجلس میں بھی شریک نہ ہو، نہ خود پڑھے نہ اس مجلس میں شریک ہو. اس کے ساتھ ساتھ شادی کے وقت گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ کوئی بدروہیں ہوں وہ بھاگ جائیں. پھر اس طرح سے جب کوئی شخص بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، تو اس وقت اس کا نام بدل دیتے ہیں تاکہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو کنفیوژن ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بری بات کہہ دے یا برا کوئی کام کر لے تو اسی وقت فوراً کہے
کین اینا ہو رہا، تاکہ کوئی آفت نہ پڑے. مطلب کہ کوئی بھی غلط بات کہہ دی یا کچھ کر دیا تو فوراً یہ الفاظ بول دے اور اس وقت اس کو کوئی آفت نہیں آئے گی. پھر ایک اور چیز محظوظہ، پتہ نہیں شاید ایسے ہی بولتے ہوں گے، یہ ان لوگ نے گھر کے ہر دروازے پر تقریباً ٹانگی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے. اس سے جو ہے ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمیں خدا یاد آتا ہے اور ہم لوگ صحیح کام کریں گے اور غلط کام سے بچیں گے. اس طرح سے اس کے کافی زیادہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان لوگ نے کچھ آیتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں، پھر خدا کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اس اسکرول کے اوپر، اس کو رول کر کے ایک اور ڈبی کے اندر ڈال کر تو ہینگ کیا ہوتا ہے. اور ڈبی جو ہے نہ ہی تو سیدھی رکھی ہوتی ہے، نہ ہی تو ہاریزونٹل، نہ ہی تو ورٹیکل رکھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب ریبائز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لگائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ورٹیکل رکھیں یا ہاریزونٹل رکھیں، تو انہیں ٹیڑھی ڈیسائیڈ کر لی. ان کو بتانے کا مقصد کسی بھی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ہم دروازوں پہ نہیں لٹکاتے گھروں کے، دکانوں اور گھروں کے دروازوں کے اوپر کیا کچھ نہیں لٹک رہا ہوتا. اور یہ جو گلاس توڑنے والی بات ہے، اسی طرح تو کئی تیل گرا رہے ہوتے ہیں، کئی چاول پھینک رہے ہوتے ہیں، ناریل توڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے کہ خاص مخصوص انداز سے فرنیچر رکھنے سے برکت آتی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے نا. افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں اپنے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کسی اور کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، جو پہلی قوموں نے کیا تم بھی قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، وہی کچھ کرو گے. اور اگر کسی وہ بل میں جا گھسی تو تم بھی وہیں گھسو گے، شاید یہاں کوئی خیر ملنے والی ہے ہمیں. دیکھیں کہ بدشگونی اصل میں کیا چیز ہے؟ انسان کا وہم ہے، توہمات ہے. توہمات کی اصل کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے. شیطان کے وسوسے آپ پر کب اثر کرتے ہیں؟ جب آپ اس کو مانتے ہیں. تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. یعنی جبت کو مانتے ہیں جو اصلاً کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے آئی ہے. شیطان ہی تو یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھا رہے تھے. تو جتنے بھی جادو ہیں اور اس طرح کی سب چیزیں دراصل شیطانی خیالات ہیں. ان کا سورس یا اوریجن شیطان ہے، یا یہ کہ ان کاموں میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطانوں کو پکارا جاتا ہے، جنات کو استعمال کیا جاتا ہے. کہنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ دیکھو تو صحیح کہ جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کی ناقدری کر کے، کتاب کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں. اور آج یہ ہمارے لیے ہے کہ دیکھو تو صحیح ان مسلمانوں کو. اور اگر آپ سرچ کریں جیوش سپرسٹیشنز کو تو وہ ملے گی، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ مسلمانوں کی کیا، تو میرے خیال اس سے کہیں زیادہ لمبی لسٹ ملے گی. تو کیا کوئی ہمارے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو کہ جن کے پاس 1400 سال سے ایک محفوظ کتاب ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کن خرافات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں. تو پھر قرآن سے اگر اسی طرح کی تعلیم ہمیں لینی ہے اور یہی ہدایت لینی ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کیا ہوگا؟ یہ بھی بہت عام رواج ہے، حروف مقطعات لکھ کر ان کو مختلف جگہوں پر فریم کروا کے ایون لگایا ہوا ہوتا ہے، جن حروف کا معنی کچھ نہیں. ان حروف کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس سے حفاظت ہوگی. یہ لکھا کہاں ہے؟ یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کس کے دل پر وحی ہوئی؟ کس کو القاء ہوا؟ خود ساختہ باتیں ہیں سب. تو توہمات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ عموماً کسی فرشتے کے الہام سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، بلکہ وہ شیطان کے وسوسوں پر بیسڈ ہوتی ہیں چیزیں.